خداوند کی زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا موضوع سکون ہے، سلامتی کا شہزادہ۔ سلامتی کے اگر ہم معنوں کو دیکھیں تو سلامتی کے معنی کچھ اس طریقے سے ہیں کہ امن و امان اور اطمینان، تسلی، تحفظ، حیات، زندگی۔ خدا نے جب اس دنیا کو خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد انسان کا اور خدا کے درمیان ایک بہت ہی عزیز اور محبت بھرا رشتہ تھا، ایک تعلق تھا، اور ان کی زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی دکھ پریشانی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اور وہ دونوں خداوند کی قربت میں، اس کی رفاقت کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ اور خدا نے ان کو ایک گناہ کے عوض جو ہے باغ عدن سے نکال دیا، اور خدا کی حضوری سے نکل جانے کے بعد ان کی زندگیاں جو ہے پھر وہ افراتفری کا شکار ہوتی رہیں، اور شکار ہوتے 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 اتنا شکار ہوئی اور ان کی زندگی میں جو ہے پھر افراتفری بڑھتی ہی چلی گئی، اور وہ افراتفری بڑھتے یہاں تک بڑھ گئی کہ ایک انسان دوسرے انسان کا جانی دشمن بن گیا۔ آج بھی اگر ہم دنیا کے نظام پر جو ہے نظر کرتے ہیں تو ہر ایک شخص پریشان ہے، ہر ایک شخص جو ہے اتنی پریشانی کے اندر ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پر اور خبروں میں، نشریات کے اندر اکثر ہمیں سننے کے لیے ملتا ہے کہ آیا آج غربت کی جو ہے قرضے کے نیچے دب کر جو غریب لوگ ہیں وہ قرض لیتے ہیں، اور قرض لینے کے عوض کیا ہوتا ہے جی، ان کی زندگی پریشانیوں کا شکار رہتی ہے، اور اینی ٹائم ان کو ایک خدشہ رہتا ہے کہ ہماری عزت کی بات ہے ہماری، تو اس بنا پر آ کر وہ اپنے آپ کو ہارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی لوگ بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ چند دنوں پہلے کی ہی بات ہے کہ سننے میں آیا تھا کہ ایک پوری فیملی نے بھوک سے پریشان ہو کر ندی میں جو ہے چھلانگ لگا لی کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ اور اسی طریقے سے تھر کے ایریا میں ایک لیڈی نے بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ پھانسی سے لٹک کر وہ مر گئی، انہوں نے بھی خودکشی کر لی۔ تو انسان جو ہے ان سب چیزوں کا شکار ہے، اور وہ صرف ایک جو ہے اپنے اندر ایک صرف یہی کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں کس طریقے سے کب مجھے سکون ملے، اطمینان ملے، میری زندگی کے اندر جو ہے یہ ہو۔ اور اگر ہم ملکی سطح پر بھی بات کریں تو ملک میں بھی آپ دیکھیں ہر ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن بنا ہوا ہے، اور انہیں کس طریقے سے اذیت پہنچانے کے لیے ہمیشہ جو ہے تیار ہی رہتا ہے کہ میں وہ ایسے اقدامات جو ہے اپنے ملک کے اندر نافذ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تو تحفظ فراہم کریں، لیکن سامنے والے کو نقصان پہنچانے سے بھلے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ کتراتے نہیں ہیں۔ تو جہاں پر اتنے لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تحفظ فراہم کریں اور دوسروں کو نقصان پہنچائے، تو اگر ہم اپنے ہی ملک پر غور کریں تو دیکھیں آپ ملک پاکستان کا بھی حال کچھ بہتر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے جو وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں یا وزراء ہیں یہاں کے، یہ بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ملک کے اندر امن و امان کو قائم کیا جائے، سلامتی کو قائم کیا جائے، صلح کا جو ایک وہ ہے وہ قائم کیا جائے، سسٹم بنایا جائے، لیکن وہ آج تک ناکام ہے۔ دہشت گردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں جب وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو اینی ٹائم ایک خدشہ سا رہتا ہے کہ اب کوئی خبر آئے گی، اب کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی، حالات ملک کے جو ہے وہ خراب نہ ہو جائیں۔ تو یعنی تسلی، اطمینان جو ہے انسان آج بھی جو ہے وہ افراتفری کا ہی شکار ہے۔ اور اب بہت ساری مملکتیں ایسی بھی ہیں جو یہ کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ایسا پرامن جو ہے ہم لوگ وہ ریلیشن قائم کریں ملکوں کے درمیان بھی۔ تو یعنی ان کا موٹیو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر، ہم پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کریں۔ اور یہ بات صرف آج کے لیے نہیں ہے بلکہ قدیم زمانہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قدیم زمانہ میں نبیوں پیغمبروں کے ذریعے حصہ و حصہ، طرح بطرح یہ کوشش ہوتی رہی ہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات نے جب اس بات کو جو ہے جانا اور اس کے اوپر نظر کی تو انہوں نے کلام مقدس کے اندر اس بات کو واضح طور پر فرما دیا کہ دیکھو تمہارے لیے ایک بیٹا جو ہے، ایک لڑکا جو ہے وہ تولد ہوا، تمہیں ایک بیٹا بخشا گیا، یعنی ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب و شیر خدائے قادر ہوگا۔ اور جب کیا نام ہے 750 سال کا جو عرصہ ہے وہ گزر گیا، تو گزر جانے کے بعد خدا نے اس بات کو پورا کیا، اور پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہے اس بات نے جو ہے ایسا ایک انقلاب سا برپا کر دیا، نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا، یعنی اس سائنس کے پورے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا کہ جبرائیل نامی ایک فرشتہ جو ہے ایک کنواری عورت کے پاس آیا اور اسے خوشخبری سلامتی کا پیغام دیا اور کہا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔
یعنی یسوع کا مطلب ہی ہے نجات دینے والا، یعنی ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ جب صلح و سلامتی کا شہزادہ اس دنیا میں آیا تو نجات کا کام ہمارے لیے جاری اور ساری ہو گیا۔ اور جب اس بچے کی پیدائش ہوئی تو پیدائش اپنے آپ میں ایک عجیب جو ہے، اپنے اندر ایک بہت بڑا ایک عجوبہ ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو آسمانی لشکر جو ہے وہ زمین پر اتر آئے خوشی کرنے کے لیے، یعنی یہ اتنی بڑی خوشی تھی کہ، اور لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ تمہارے لیے جو ہے، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ پوری امت کے واسطے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ تو یقیناً یہ باتیں جب ہوئیں اور جب وہ بچہ بڑھتا چلا گیا، بڑا ہوا، تو اس نے باقاعدہ طور پر صاحب اختیار ہو کر جو ہے تمام تر کاموں کو سر انجام دیا۔ اگر آپ ان کی زندگی پر غور کریں تو یقین جانیں، نہ صرف وہ جب بڑے ہوئے خدمت کے کام کو شروع کیا تو کوڑیوں کے کوڑ جاتے رہے۔ اس کی شان، میں صدقے جاؤں ایسے ذات پر کہ جس نے اپنے ہاتھ کو جس کسی بھی شخص پر رکھا وہ اس کے اندر سے وہ مرض جاتا رہا۔ اگر کسی نے اس کی پوشاک کو چھو لیا تو وہ بھی پاک اور صاف ہو گیا۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اے ربی مجھ پر رحم کر فرما دے، تو اگر تو کہے تو میں شفا پا جاؤں گا، تو یقیناً اس نے بھی جواباً اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ نہ صرف دنیا کے اندر تمام تر لوگ، نہ صرف دیگر مقامات پر، بلکہ وہ جہاں کہیں بھی گئے اور حتیٰ کہ قدرت تک اس کے تابع تھی۔ کلام مقدس میں اگر ہم مرکز کی انجیل کو پڑھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت جب وہ جھیل کے پار گناسرت کے علاقہ کو جا رہا تھا تو کشتی میں جو ہے وہ بہت زیادہ طوفان برپا ہوا، شاگرد گھبرا گئے اور وہ پیچھے کشتی میں جو ہے وہ سویا ہوا تھا گدی پر۔ تو لوگوں نے جا کر اس کے جو حواری تھے، اس کے جو شاگرد تھے، اس کو جا کے اٹھانے لگے کہ اے ربی کیا تجھے نہیں پتا کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ یہ باتیں جب اس کو کہی گئیں تو وہ اٹھا اور اختیار کے ساتھ اس نے ہوا کو ڈانٹا، ہوا کو ڈانٹا اور پانی کو کہا کہ ساکت ہو جا۔ اور یقین جانے کلام مقدس اس بات کی شہادت دیتا اور لکھا ہے کہ بڑا امن ہو گیا، یعنی سلامتی اسی سے ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے تعلیم دیتے ہوئے ایک بات کو کہا اور کہا کہ اگر کوئی تیرے دائیں گال پر تماچا مارے تو تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دینا۔ یہ بات صرف انہوں نے ایسی ہوا میں نہیں کی، کلام مقدس اس بات کا شواہد رکھتا اور ہمیں بتاتا سکھاتا ہے کہ جب اسے پکڑوایا گیا اور پکڑوانے کے سبب سے جب اسے قید میں رکھا گیا اور قید میں رکھنے کے بعد اسے ایسی ایسی اذیتیں دی گئیں کہ آج اگر کسی شخص کو ایسی اذیتیں دی جائیں تو شاید وہ برداشت نہ کر پائے، وہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ ایک انسان ہوتے ہوئے اگر کسی کو غصے سے دیکھ ہی لیا جائے تو شاید وہ اپنی بے عزتی سمجھتے ہوئے اس شخص کو کبھی معاف نہ کرے اور اسے بدلہ لینے پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن آپ کے اور میرے خدا نے، اس بادشاہ نے جو صلح و سلامتی کا شہزادہ ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے تمام تر اذیتوں کو خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ اس کی داڑھی کے بالوں کو نوچا گیا، اس کے بدن پر ایک کم 40 کوڑے جو ہیں لگائے گئے، اور وہ کوڑے کوئی معمولی سے کوڑے نہیں تھے۔ وہ اگر آج کسی شخص کو لگائے جائے تو شاید وہ برداشت نہ کر پائے، کیونکہ جب وہ اس کے بدن پر لگائے گئے تو اس کے بدن سے گوشت تک نوچ کر لے آئے اور اس کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اس کے جو سر پر ہے وہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، جس سے اس کا سر جو ہے وہ بھی زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا، اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھوکے گئے۔ اور اتنی اذیت دینے کے بعد سبحان اس کی قدرت، اس ذات پر میں قربان جاؤں، یقیناً اس نے اتنی اذیت کو برداشت کیا، صلیبی موت کو گوارا کیا، اور وہاں پر بھی ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہے کہ اے باپ تو انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ بار بار اس بات کو کہا کہ باپ تو انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اپنے کہے کے مطابق وہ مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور جی اٹھنا بھی کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ کئی لوگوں نے اس بات پر بھی دعوے کیے کہ اس کے جو حواری ہیں اس کو نکال کے لے جائیں گے، لیکن 2 ٹن کا پتھر جو ہے بنا ہاتھ لگائے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔
اور یقیناً اعلانیہ طور پر کہا کہ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، موت تو فتح کا لقمہ بن گئی۔ اور یہ بات جب اس نے کہی، اپنے حواریوں کو نظر آیا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا رہا، جگہ بہ جگہ انہیں دکھائی دیتا رہا، اور پھر آسمان پر چلا گیا۔ اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آج وہ باپ کی داہنی اور بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں سلطان العارفین یوحنا عارف اس بات کو بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ جب میں اس آواز دینے والے کی آواز کو سنتا اور اس کی طرف اب نظر اٹھاتا ہوں دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے بال ایسے سفید ہیں جیسے اون، بلکہ برف کی مانند سفید ہیں، اور اس نے پاؤں تک کا پیراہن جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، اور اس کی آنکھیں ایسے ہیں جیسے شعلہ کی مانند، آگ کے شعلوں کی مانند اس کی آنکھیں ہیں، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب چمکتا ہے، اور اس کے پاؤں ایسے خالص پیتل کے ہیں جیسے بھٹی میں سے تپا کے نکالے گئے ہوں۔ اور لکھا ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یقیناً وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے لیے اس نے بڑے بڑے کام کیے۔ یقیناً وہ جب اس دنیا میں آیا تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس نے حقیقی طور پہ ہر ایک زندگی میں سلامتی کو قائم کر دیا، اور یقیناً اس کی بابت لکھا ہے کہ جب اس کی جو سلطنت ہے وہ آئے گی، کیونکہ لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور جب وہ بادشاہ آئے گا، جب وہ شہنشاہ آئے گا، جب وہ شہزادہ، صلح کا شہزادہ جو ہے وہ یہاں پر آئے گا، تو یقیناً لکھا ہے کہ ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ اور لکھا ہے اس کی بابت کہ جب اس کی بادشاہت ہوگی، اس کی سلطنت ہوگی، تو نہ تو کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، پھر آپ کو بجلی کے بل نہیں دینے پڑیں گے، پھر آپ کو گھر کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، پھر آپ کو کسی کی جان کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ ہمیں جان کا یا کسی۔ لکھا ہے کہ اس کی سلطنت میں اتنا پرامن ہوگا کہ شیر کا بچہ اور بکری کا بچہ دونوں ساتھ بیٹھیں گے لیکن ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اتنا امن ہوگا اس کے اندر، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی آہو نالا ہوگا، بلکہ صلح اور سلامتی ہوگی۔ تو یقیناً یہ سب تب ہوگا اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سلامتی کے اندر، اس سلامتی کے شہزادے کے ساتھ اس شہر کے اندر جو ہے میراث کو حاصل کریں اور اس شہر میں جا کر بسیں، تو ضرور ہے کہ آج ہی اسے قبول کریں، اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں اور اسے قبول کریں اور اس کے قدموں میں آ جائیں، جھک جائیں اس کے پاس کہ خداوند میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں۔ آج تک میں نے غفلت میں زندگی کو گزارا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ان تمام تر کرائسس سے تھک چکا ہوں، میں ان پریشانیوں سے تھک چکی ہوں۔ کہیں اسے کہ اے خداوند تو مجھے معاف کر، میری زندگی میں تجھے چاہتی ہوں تاکہ دائمی تسلی، سکون، اطمینان، امن و امان میری زندگی میں قائم ہو، اور وہ صرف اور صرف اس صلح کے شہزادے کی زندگی میں ہونے سے ہوگا۔ تو یقیناً اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اس میراث میں حصے دار ٹھہرائے، آپ کی زندگی میں سلامتی ہو، آپ کی زندگی میں رنج و غم نہ ہو، آہو نالا نہ ہو، تو اسے قبول لیں۔ یقیناً خداوند آپ کو برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ اس ویڈیو کے وسیلہ سے خداوند آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کام کرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔